بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب. بتائیے گا کہ یہ بات تو عیاں ہے کہ پاکستان شاید اب کسی صورت میں بھی ایسے ہی آگے بڑھے گا جیسے آج کل آگے بڑھ رہا ہے، اس ری وزٹ کیے بغیر این ایف سی کو، اور پھر اس بات کا جائزہ لیے بغیر کہ جو 7واں نیشنل فائنانس کمیشن این ایف سی ایوارڈ جو تھا اس نے جو ڈیلیور کرنا تھا قوم کو، کتنا اس نے ڈیلیور کیا اور کتنا اس ایوارڈ کے تحت قوم نے واپس بھی دینا تھا یا جو صوبوں نے واپس دینا تھا یا اس ریاست کے نظام نے واپس دینا تھا اس نے دیا. آپ کا کیا مجموعی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو 7واں این ایف سی ایوارڈ تھا اس نے پاکستان کو کتنا فائدہ پہنچایا؟ کامران بھائی، پاکستان ایک تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصے سے آگے نہیں بڑھ رہا بلکہ بدستور پیچھے جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ این ایف سی ایوارڈ کا ہے، جس کے اندر ہم صوبوں کو 62% اوسطاً پیسے دے دیتے ہیں وفاق کے ٹیکس کے، 57.5% جو این ایف سی ایوارڈ میں، اس کے علاوہ کشمیر کو، گلگت بلتستان کو، اسلام آباد کو آپ پیسے دیتے ہیں تو یہ آپ کے 62% پیسے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کا وفاق جو آپ نے ابتدائیے میں فرمایا ایک دم کنگال ہو جاتا ہے، وفاق کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا ہے تو سارا قرض پہ چلتا ہے، بلکہ اب سود دینے کے لیے بھی قرض رکھتے ہیں، اور جو اتنے بڑے بڑے خسارے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے نتیجتاً پیسے چھپتے ہیں، جس کی نتیجتاً آپ کو مہنگائی آتی ہے. تو سب سے پہلی کام تو یہ کر لینا چاہیے کہ ہم کو اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے این ایف سی ایوارڈ کو. این ایف سی ایوارڈ کو ری وزٹ کرنے کا ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو آپ بڑھا سکتے ہیں صوبوں کی فیور میں، کم نہیں کر سکتے. تو ہم کو وہ جو 18ویں ترمیم کے جو شک ہے وہ چینج کرنی پڑے گی. دوسری جو سر 18ویں ترمیم کے اندر جو سخم ہے وہ یہ کہ 18ویں ترمیم میں ہم نے ایک چیز بڑی اچھی کری کہ اسلام آباد سے بہت ساری چیزوں کی اجارہ داری لے کر ہم نے صوبوں کو دے دی، لیکن وہ صوبوں کی اجارہ داری ہو گئی اور ہم نے لوکل ڈیوالو نہیں کیا. کسی بھی سیاسی پارٹی نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لوکل ڈیوالو نہیں کیا. تو جو ایک خواہش تھی کہ سروس ڈیلیوری اچھی ہو جائے گی، رستے اچھے ہو جائیں گے، روڈ اچھے ہو جائیں گے، صحت اچھی ہو جائے گی اور بالخصوص تعلیم اچھی ہو جائے گی، وہ صرف خواہش ہی رہی یا خواب ہی رہا، اس کی تعبیر نہیں ہوئی. ہاں پیسے ہم ضرور خرچ کر دیتے ہیں ان چیزوں پہ، لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. کوئی آج آپ کا جو ہے وہ 1/3 بچہ تو اسکول میں نہیں ہے، آدھے سے زیادہ بچے اپنی کلاس میں نہیں ہیں، اور 75% بچہ جو ہے وہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ہے. تو نہ ہم تعلیم اپنے بچوں کو دے پا رہے ہیں، نہ ہم اپنے لوگوں کو صحت دے پا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے لوکل گورنمنٹ نہیں کرا. اور یہ لاہور سے ہم کنٹرول کرتے ہیں اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک، یا کراچی سے کنٹرول کرتے ہیں کراچی سے لے کر گوٹکی تک. تو وہ ایک ہم نے واپس پاور سینٹرز بنا دیے ہیں، تو اس کا بھی ایک نقصان ہے. تو یہ بھی دیکھنا ہے. تیسری چیز یہ بھی دیکھنی ہے کہ جب آپ نے وفاق سے ڈیوالو کر کے چیزیں دے دی ہیں، جیسے ہیلتھ کے اندر تو صوبوں نے کوئی چیز واپس کری خود والنٹری، کیونکہ آپ دوائیاں ہیں اس کے 5 ڈیفرنٹ ریگولیٹرز نہیں رکھ سکتے، 4 ڈیفرنٹ ریگولیٹرز، آپ کو پھر ایک ہی ریگولیٹر رکھنا ہے. اور یہ اب ایجوکیشن سٹینڈرز بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے یونیفارم ہو سکتے ہیں، لیکن وفاق کو بھی پھر اپنی چیزیں کم کرنی ہوں گی. وفاق نے مثال کے طور پر ایگریکلچر دے دیا صوبوں کو، لیکن اپنی وزارت کا نام رکھ دیا فوڈ سیکیورٹی. آج وہ اس پہ یوریا پہ فری گیس بھی سبسڈی بھی وفاق دیتی ہے. وفاق اس کے اندر بھی کام کرتی ہے، ویٹ کے اندر بھی پرچیسنگ میں کام کرتی ہے. وفاق شوگر کین کے اندر بھی شامل ہوتی ہے، اس کی بھی پرائسز کرتی ہے. تو وفاق کو یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنے کام کو جو چھوٹا کام ہو گیا محدود کیا، تو وفاق کی حکومت کو بھی محدود کرو، صوبوں کو بھی محدود کرو، لوکل امپاورمنٹ کرو. اور جو فیڈرلزم کا جو سب سے بنیادی اصول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ پیسہ خرچ کرنے کے لیے دے رہے ہیں اس کی ذمہ داری بھی ڈالیں کہ وہ پیسہ خود جمع کرے. تو صوبوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹیکس جمع کریں، لوکیلٹیز کو وہ چاہیے اپنا ٹیکس جمع کریں. آپ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگائیے، آپ سروس سیکٹر کے اوپر ٹیکس لگائیے، آپ ایگریکلچر انکم کے اوپر ٹیکس لگائیے، تاکہ اور جگہوں سے ٹیکس جمع ہو. ایف بی آر اور مزید انہی ٹیکس پیئرز کو اگر ٹیکس میں جگڑتا رہے گا تو وہ پاکستان کا یہی حال ہوگا جو آج ہے. تو ڈاکٹر ندیم الحق صاحب یہ بتائیے گا، ہمیں یہ سمجھانے کی پلیز آپ سمجھائیے کہ کیا جس وقت یہ تجویز کیا گیا 7th این ایف سی ایوارڈ، جو اس کے مصنفین تھے یا جو اس کے جو پارلیمنٹ کی جو شخصیات تھیں جنہوں نے یہ پورا تجویز کیا، فریم ورک جنہوں نے اس کا تیار کیا، حالانکہ جس طرح سے پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوئی ہے 18ویں ترمیم، اس میں جتنا ٹائم لگا ہے، جتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ تقریباً ہم نے آدھے کے قریب آئین ہم نے بدلا ہے، اور 2 دن اس پہ بحث ہوئی ہے، اور 15 10 12 لوگوں نے اس پہ صرف بات کی تھی. بٹ اینی ویز اب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جب یہ تحریر کیا گیا تو یہ اس میں لاجک کا سہارا نہیں لیا گیا، اس میں ایک کوئی بہت ایجوکیٹڈ
کوئی جو انالیسس اس میں شامل نہیں تھا، یا یہ کہ نہیں بہت اچھا بہت سوچ سمجھ کے کیا گیا تھا مگر دراصل یہ خراب ہو گیا؟ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بیسکلی یہ آئیڈیاز ہی جو تھے اور جو تقسیم کے فارمولے تقسیم کیے گئے اختیار کے اور وسائل کے اور یہ جو سب بنایا گیا، یہی فالٹی تھے، یا یہ کہ بنائے تو بہت اچھے تھے مگر نتیجہ اچھا نہیں نکلا؟ کامران صاحب، اس ملک میں ہم نے سب چیز بغیر سوچے سمجھے جلد بازی میں کی ہے، اور جو ہم نے اصلی مسئلے ان کو چھڑا ہی نہیں۔ مفتاح نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہونی تھی جو نہیں ہوئیں۔ جو سینٹرل بات ہے جس کو ہم سب اوائڈ کرتے ہیں، پولیٹیشنز بھی، میڈیا بھی، سب اوائڈ کرتے ہیں، کہ ہم 19ویں صدی کے نظام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہی سول سروس ہے جو گورا چھوڑ گیا تھا، وہی جوڈیشری ہے جو گورا چھوڑ گیا تھا، وہی لیگل سسٹم ہے جو گورا چھوڑ گیا تھا۔ ہم اس ڈھانچے کو نہیں چھیڑنا چاہتے، ہم اس کے اوپر کوئی انوویشنز کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ڈھانچہ جو ہے وہ ماضی کا ڈھانچہ ہے، وہ فیتے والی فائلیں چلاتا ہے، وہ ہر چیز میں دخل دیتا ہے، اس کا تحقیق سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ماڈرن سوچ سے کوئی تعلق نہیں، وہ صرف گورے کی جو کلونیل نظام ہے اس کو چلا رہا ہے، اور ایڈ کا بھوک اس کو ہے۔ بات بڑی سمپل ہے، سول سروس ہائیلی سینٹرلائزڈ ہے، جوڈیشری ہائیلی سینٹرلائزڈ ہے، لیگل سسٹم پرانا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنا تھا، اس کو پارلیمنٹ نے ٹھیک نہیں کیا۔ انہوں نے 18th امینڈمنٹ پہ زور دیا۔ 18th امینڈمنٹ کی اتنی ضرورت نہیں تھی، ہمیں ضرورت تھی لوکل گورنمنٹ کی۔ لوکل گورنمنٹ پہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ وفاق سے صوبے پہ جاتے ہیں، صوبے سے وفاق پہ جاتے ہیں۔ باقی بات جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، 18th امینڈمنٹ کے ساتھ بھی ہمیں بہت سارا ریفارم چاہیے تھا جو ہوا نہیں۔ لوکل گورنمنٹ کا ریفارم چاہیے تھا، صوبوں کا ریفارم چاہیے تھا، فیڈرل گورنمنٹ کو شرنک کرنا تھا۔ فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی شرنک نہیں کیا۔ پی ایس ٹی پی، فیڈرل پی ایس ٹی پی شوڈ ہیو شرنک۔ اب فیڈرل پی ایس ٹی پی کی ضرورت کیا ہے وہ نہیں سمجھ آتی۔ مگر ڈاکٹر صاحب، ہم نے تو بہت سے اختیارات صوبوں کو دیے، ہم نے صوبوں کو مالا مال کر دیا وسائل سے بھی اور اختیارات سے بھی۔ ہم فردر اگر فیڈرل گورنمنٹ کو ٹھیک ہے ہم بالکل اور شرنک کر دیں، مگر ان صوبوں کی پرفارمنس اور ان صوبوں پہ کی کیپیسٹی اور جو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، ہمیں اس کا بھی تو جائزہ لینا ہوگا نا۔ بالکل لیتے ہیں، پر اس کا جائزہ لے لیں۔ وہ وہاں بھی کیپیسٹی وہی ہے جو وفاق پہ ہے، وہی سول سرونٹس وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ کے انٹرم منسٹر بھی وہی سول سرونٹ ہے جو فیڈرل میں بیٹھے تھے یا جو پروونشل میں بیٹھے ہیں۔ تو دیکھیے وہ نظام جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کیپیسٹی تو وہی سول سروس کی ہے، اگر اس کی کیپیسٹی نہیں تو پھر بتائیں فیڈرل میں کیوں ہے، وہاں کیوں نہیں ہے۔ بات یہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کو جو شرنک کرنا تھا، فیڈرل گورنمنٹ کی وزارتیں، انہوں نے خود کہا تھا 11% کا کیبنٹ ہوگا، 11% آف پارلیمنٹ، نہیں ہوا۔ 100 منسٹر ہوتے ہیں، ان منسٹروں کے لیے پھر منسٹریاں چاہیے، پھر 1000 ایجنسیز فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کو ایجنسی بنانے میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے، کوئی پارلیمنٹ کے تھرو جانا نہیں پڑتا، آرام سے نئی نئی ایجنسیز بن جاتی ہیں۔ بہت ساری ایجنسیز ہیں۔ ارشد صاحب کی رپورٹ نے کہا تھا 500 ایجنسیز بند کی، ایک نہیں بند کی۔ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات کو ایویلیویٹ کرنا تھا، آج تک نہیں کیا۔ اور فیڈرل گورنمنٹ پھیلی جاتی ہے، اب صوبے بھی پھیلی جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے دیر از اے ہیوج پولیٹیکل بینیفٹ ان ایکسپینڈنگ دا گورنمنٹ۔ تھانہ کچہرے کی ہماری سیاست ہے، ہماری سیاست ہے نوکری دینے کی، ہماری سیاست ریفارم کی نہیں ہے۔ تو یہ سیاست میں ہم اگین ہم ابھی پھر فوکس یہ کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، این ایف سی ایوارڈ اور اس کی جو اسپیسیفک جو ہمیں اس کا فال آؤٹ ملا ہے اس پر مفتاح اسماعیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اس کا وے آؤٹ کیا ہے، کس طریقے سے اس کو ہم فکس کر سکتے ہیں، کیسے اس کو ہمیں ری انوینٹ کرنا ہوگا اور کیا طریقہ کار ہوگا، کیونکہ کیا آپ اگری کریں گے اس بات سے کہ یہ نظام تو نہیں چل سکتا نا، اس کو تو ہمیں فوری طور پہ چینج کرنا ہے۔ سر یہ نظام بالکل نہیں چل سکتا، اس کو چینج کرنا ہمارے لیے ناگزیر ہے۔ ایک تو وفاق کے حساب سے آپ دیکھیں تو وفاق کے پاس پیسے ہی نہیں بچتے، تو وہ وفاق کو آپ کو کچھ نہ کچھ مالی امداد دینی پڑے گی۔ اور جو صوبوں کے اندر جو ہماری یہ خواہش تھی، جو ہماری سب کی یہ سوچ تھی کہ صوبوں میں سروس ڈیلیوری بہتر ہو جائے گی، اور صوبوں کا سب سے 2 یا 3 کام ہیں، تو وہ نمبر 1 ہے تعلیم، نمبر 2 صحت، اور نمبر 3 لا اینڈ آرڈر۔ آپ دیکھ لیجئے کامران بھائی کہ کیا ان صوبے اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تعلیم کی کوئی ہمارے یہاں مطلب لویسٹ لیول آف تعلیم ہمارے یہاں دیتے ہیں۔ صحت کے اندر اگر خدا نخواستہ حکومت کے اسپتالوں میں چلے جائیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بلوچستان میں 10 میں سے 8 اسکولیں بند رکھی ہوئی ہیں۔
تو یہ جو ندیم بھائی نے بات کی، یہ پی ایچ ڈی پی کی، یہ پی ایچ ڈی پی جو ہے یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ چلو بڑا کوئی آپ نے ڈیم بنانا ہے یا انٹر پروونشل پروجیکٹ کرنا ہے اس پہ پی ایچ ڈی پی ہونی چاہیے، لیکن نالیاں بنانے کا پی ایچ ڈی پی کا کام تو نہیں ہے. اور اے ڈی پی جو صوبے کرتے ہیں اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ بے تحاشا کرپشن ہے، بے تحاشا کرپشن ہے. اور جو کرپشن نہیں بھی ہے، جو کہ ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی غیر ضروری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. بار بار لائننگ کر رہے ہیں کنالز کی، بار بار ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم پیسے ضائع کر رہے ہیں. اور یہ جو وزارتیں ہماری چلا رہے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے نا، یہ جو آر بی او ڈی پروجیکٹ ہے، آر بی او ڈی پروجیکٹ جو یہاں سندھ میں ہے، 20 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں اور زیرو بھی اس میں پروگریس نہیں ہوئی ہے. اس طرح کے ان گنت منصوبے ہیں، اور کس طریقے سے ہم اس نظام کو چلنے دیں، اس کو تو بہرحال جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہم اس کو کیسے ری انوینٹ کریں یا اس میں اصلاحات لائیں، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے سر، اس کا ایک ہی حل ہے. دنیا بھر میں وہ حل ہے. کوئی پاکستان کو واپس سے انوینٹ ویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوکل گورنمنٹ تک لے کے جائیے، آپ لوکل گورنمنٹ تک لے کے جائیے. جو ڈپٹی کلیکٹر یا ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں وہ بھی وہاں تک الیکٹڈ چلے جائیں. وہ اپنے ڈسٹرکٹ سے، اپنے ڈویژن سے پیسے جمع کریں، وہیں پہ وہ خرچ کریں. جو غریب ڈویژنز ہوں ان کو وفاق پیسے دے، جو امیر ڈویژنز ہوں ان کو وفاق پیسے اتنے نہ دے. اور یہ آپ صوبوں کی اجارہ داری ختم کر دیں. آپ ایجوکیشن کے اندر آپ واؤچرز لے کے آ جائیے. اگر آپ پیرنٹس ہیں اور 3,000 روپے آپ کے اوپر بچے کے اوپر یا 5,000 روپے بچے کے اوپر صوبہ خرچ کرتا ہے، تو آپ چاہیں تو آپ کو 3,000 سے 5,000 روپے وہ آپ کو دے دے گا. آپ اپنا بچہ اسکول میں بھیج دیں. اور یہ پنجاب میں بھی پائلٹ ہوا ہے، سندھ میں بھی پائلٹ ہوا ہے، کامیاب پائلٹ ہوا ہے. تو آپ مطلب کچھ انوویشنز تو لے کر آئیں نا. کچھ تو آپ یہ کہ غریب بچوں کو اچھی تعلیم دینا وفاق کی یا خوبصورتی کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے. اور جب تک کہ آپ اس فرسودہ نظام کو اب نہیں ختم کریں گے، لوکل گورنمنٹ کو امپاور نہیں کریں گے، پورے پاکستان کے اندر آپ کو یہ مسائل آتے رہیں گے. اس وقت پاکستان میں آپ دیکھیں، بلوچستان میں اس کا مسئلہ ہے، سندھ میں اس کا مسئلہ ہے، پنجاب میں اس کا مسئلہ ہے، کے پی میں بہت مسئلہ ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیوں اس کو رجسٹ کرتے ہیں، جیسے ہم نجکاری کو رجسٹ کرتے ہیں، جیسے ہم ریفارمز کو رجسٹ کرتے ہیں. اور جو ندیم بھائی نے بات کی کہ بیوروکریسی کو ماڈرن کرنا پڑے گا، بیوروکریسی کے اندر لیٹرل انڈکشن کرنا پڑے گا، وہ سب چیزیں بھی ضروری ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کو پہلے آپ کو ہٹانا پڑے گا. 18ویں ترمیم اس طرح آپ سوچ لیجئے کامران بھائی کہ پوری نہیں ہوئی، آدھی ہو گئی، کہ آپ نے وہ دے دیا، آپ نے پیسے دے دیے، ذمہ داریاں نہیں دیں کہ بھئی آپ اپنے پیسے جمع کرو، اور آپ نے صوبوں تک دے دیا. اس کو لے کر جائیں، آپ اس کو لوکل گورنمنٹس تک لے کے جائیں اور سب کو کہیں، لوکل گورنمنٹس کو اور صوبوں کو، کہ اپنے اپنے ٹیکسز جمع کرو، پراپرٹی، ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس لگاؤ، اور وفاق کو آپ کنسولیڈیٹ کریں. اگر وفاق آپ کا پیسے چھاپتا رہے گا، اتنے بڑے خسارے کرتا رہے گا، تو یہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. 40% آپ نے دیکھ لیے کہ فوڈ انفلیشن ہے پاکستان میں، 34% اوور آل انفلیشن ہے. اس کو نیچے لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حکومت کے اخراجات بھی کم کریں، تھوڑا سا ٹیکس کو ریشنلائز کریں، اور تھوڑا سا سروس ڈیلیوری کو بہتر کریں.